بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم سعد، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کائنات میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، یا مستقل رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ جو بھی آتا ہے اس سے جانا ایک نہ ایک دن ضرور جانا۔ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے۔ قطار میں سارے لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک کی باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، آج میری باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے۔ تو یہ باریاں اس طرح ہیں، جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ کہ یہ چیز ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں ہے۔ جو آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا جلیل عرصہ رہے، آئے اور چلے گئے۔ اچانک بچھڑ گئے تم کیوں، سب کو حیران۔ بڑے اکرم صاحب کو جناب مولانا فضل الرحیم صاحب جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ جاتا ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحبت میں ان کو رہنے کا موقع ملا۔ ہمیں کشمیر والوں کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح دارالعلوم دیوبند میں انور شاہ صاحب کشمیری تھے، ان کی شہرت ملی جانے۔ اس طرح جامعہ شریفیہ میں محمد اکرم کشمیری تھے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور اتنی سی حقیقت ہے خواب زندگی کی کہ آنکھیں بند نہیں اور آپ نے افسانہ بن گیا۔ میں حضرت کی موجودگی میں یہ تصویر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رات میں نے پڑھا تھا کہ جو بندہ پہلی قبر میں پہلی رات قبر میں چل جائے، اس کو جو بندہ سورج یاسین پڑھ کے بخشے تو ان دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو قبر والے ہو جائے گا دوست۔ تو اس پر جو ہے اگر یہ تصویر ہے حضرت سے کر رہے ہیں تو سارے حضرات سورج یاسین پڑھ کے ان کو بخشیں تاکہ ہماری روشنی سے جو ہے ان کی روشنی اللہ ہمارے اللہ سب بچھڑ گئے تم کیوں، کہہ کر یقیناً ہم سب کا غم ہے، اجتماعی غم ہے، جامعہ شفیع کا غم ہم سب کا غم ہے۔ میری گزشتہ رات باقی حضرت سے حضرت بڑے افسردہ تھے۔ حضرت نے ایک لمبی بیماری کاٹی ہے۔ یقیناً یہ جنتی لوگ تھے، جنت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے جمعہ کا دن دیا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہے، علماء، صلحاء، اتقیاء، حضرات اس جنازے میں موجود ہیں۔ میں تو یقین یہ مانیے کہ آج ریاست لاہور میں بہت زیادہ راستے بند تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اسی نیت سے آئے ہیں کہ حضرت کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت والا نے جامعہ شفیع میں بیٹھ کر دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، حدیث پڑھاتے رہے۔ حضرت کے ساتھ تو انتہا درجہ کا تعلق ہے۔ حضرت بڑے جو تھے ہمارے تائے جان حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، آج یہ بھی ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ بس دعا یہ کیجئے اللہ حضرت کو کربٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ آج اس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں کہ ہم سب کو اس سفر کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، شاید حضرت غلطی ہو تو تصحیح فرمائیے۔ فرمایا بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، تھوڑا ہی کیجئے لیکن روزانہ کیجئے۔ سمجھانے کے لیے فرمایا بھائی 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ الا اللہ کر لیا کرو۔ فرمایا اتنا ذکر کا عادی بنا دیجئے کہ کہیں اگر ٹھوکر لگ جائے تو وہاں پہ بھی ہائے زبان سے نہ نکلے اللہ نکل جائے۔ فرمایا یہ ٹھوکر بھی تو اچانک لگے گی، تو موت بھی تو اچانک آنی ہے۔ جب ہم اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھیں گے تو اللہ آخری وقت میں ہماری زبان پر بھی جاری فرما دے گا۔ حضرات یہ جامعہ شفیع کا غم نہیں، ہم سب کا غم ہے۔ ہم حضرت سے بھی تعزیت کرتے ہیں، ہمارے حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے حضرت کے لیے دعا ہے، حضرت مولانا فضل الرحیم
दामद बरक़ात मौलानिया, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे ताज़ेर सलामत रखे, आमीन कह दीजिए भाई, सेहत व आफियत के साथ रखे। मौलाना शुदबैत साहब बैठे हुए, हज़रत मौलाना के बराबर बैठे हुए, हमारे हज़रत बड़ों की निशानी बैठी हुई, आगे उनके पोते मौजूद हैं, उलमा किराम बड़ी हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब की नज़र पड़ रही है, मौलाना अहमद अली साहब बैठे हुए, सबके लिए दुआ है अल्लाह इन हमारे बुज़ुर्गों को ताबीर सलामत रखे और जामिया का फैज़ान अल्लाह क़यामत के दिन तक जारी सारी रखे। तुम तो थे अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल ताई गमगीन है, अकाबे के सामने कुछ बयान करना भी आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ एक बार अपने मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद हज़रत मौलवी साहब दामद बरक़ातुहुल आलिया की मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे ख़ानदान पर, मेरे भतीजों पर, मेरे भाई पर जामिया की इंतज़ामिया का बहुत बड़ा एहसान है। हम क़यामत तक इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको शान ज़ाहिर अता फरमाए। मेरे भाई फिना फिर जामिया थे, सुबह शाम बीमारी तंदुरुस्ती हर हाल में उनकी जो फिक्र थी वो जामिया की तरक्की, जामिया की नेकनामी हुआ करती थी। घर में भी बीमारी की हालत में वो जामिया का हिस्सा नहीं होते। जामिया के अकाबरीन का इस हद तक अदब और एहतराम किया करते थे कि गोया कि उनके ईमान का हिस्सा है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, मौलाना अब्दुल रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, और फिर हज़रत मौलवी साहब और बिलखसूस हज़रत नाज़िम साहब का वो बहुत जिक्र खैर फरमाते हैं। बीमारी की हालत में हज़रत मौलवी साहब का जब टेलीफोन आता या पैगाम आता, मैसेज आता, वो बहुत खुश हो जाते। तो फिर उसको मैसेज को बार बार सुनते और दुआएं देते। तो हमें ये बार बार इरशाद फरमाते हैं कि मौलवी साहब के पास जाओ, नाज़िम साहब के पास जाओ, उनकी खैरियत मालूम करो और फिर आकर मुझे भी बताओ। इस हद तक वो जामिया के साथ मुआफ़त किया करते। शव्वाल में 1972 में गालिबा जामिया में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और फिर आज 12 शाबान को अपना ये सफ़र मुकम्मल फरमाया। कोई भी महीना हो, जब हमारे गांव में कोई फौतगी हो जाती तो ये वहाँ तशरीफ़ ले जाते, तो अगले दिन ही वापस आ जाते। बहुत सारे हमारे अज़ा और अक़रबा नाराज़गी का इज़हार करते कि आपको 2-3 दिन यहाँ ठहरना चाहिए था, आप जल्दी चले गए। तो वो ये फरमाया करते थे कि जामिया का हरज हो रहा है। तो वो जामिया को जो है ना वो हर वक्त पेश नज़र रखते थे। मैं जामिया की इंतज़ामिया, जामिया के असातिज़ा, जामिया के तलबा, जामिया के मुताल्लिक़ीन जिन्होंने बीमारी के दौरान क़यादत की, हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई, तो मैं उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी ये शफ़क़तों और मोहब्बतों का सिलसिला जारी फरमाए। मेरे बरादरी के बहुत सारे अफराद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं जिनसे अभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, और बहुत सारे मेरे भाई के दोस्त और अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं
تشریف لائے ہیں دور دراز سے، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ذرا خیر عطا فرمائے۔ اور میرے ماموں صاحب محفوظ اسلم صاحب، وہ بھی پیرانہ شادی میں اور 2-3 آدمی پکڑ کر ان کو یہاں لائے۔ ان کا بھی یہی جذبہ تھا کہ میں نماز جنازہ میں شرکت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر چھائے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا کرتے ہیں آپ متعدد سن لیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غروب آفتاب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ قبر میں بچا دیے جائے، مسجد اور سنت کے مطابق جو ہے سرحانے جو ہے وہ قرآن کریم کی ابتدائی آیت اور رائے قول اور ماؤں کے رد جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہے گونجتے ہیں گھر میں اب تیری آواز آ رہی، اب کیوں تیری آواز آ رہی، اب کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں کاش ہم جان کہ 73 میں یہ فارغ ہوئے اور 73 میں میں بھی جامعہ شمسیہ میں آیا۔ میرے عزیز بھی اور میرے استاد بھی ہیں۔ تقریباً 3 سال تک یہ شدید علید رہے، اور یہ عدالت اللہ والوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ علماء کرام موجود ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ التجا کی کہ اللہ مجھے کسی اپنے ولی سے ملاقات کروا دے۔ تو یہ وقت کے نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ کوہ طور کے دوسرے کنارے پر میرا ایک اللہ کا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آنکھوں سے نابینا، پاؤں سے لولا لنگڑا اپاہج زمین پر پڑا اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے۔ سلام کیا، رد احسن یعنی اچھا جواب ملا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ سوال تھا کہ اے اللہ کے ولی کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم اس بیماری میں؟ کہا 100 سال ہو چکے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اس عرصے میں کوئی دل میں کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ میری 2 خواہشات ہیں، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے مجھے میری یہ 2 خواہشات پوری کر دے۔ فرمایا پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اور انہوں نے کہا لو تیری پہلی خواہش پوری ہو گئی کہ وقت کا نبی موسیٰ نہیں۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈے پانی کا کٹورا، ایک گلاس مجھے پلا دے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر پانی لینے کے لیے گئے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کی روح قبض عنصری سے برباد کر چکی تھی۔ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے اس بندے کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ جواب آیا کہ اے موسیٰ دنیا خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں بلکہ خواہشات کی قربانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیماری کو بہترین اجر میں تبدیل کر دے۔ اور یہ میں نے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جمعے کی موت عطا کرے، اور یہ جمعے کی موت ہوئی، اور 50 سال 52 سال جیسے انہوں نے یہ کہا جامع کے ساتھ وابستہ رہے، اور آخری وقت کی جامع ہی سے ان کی روانگی ہوئی۔ اللہ ان کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر میں تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خود کو کہتے تھے تم وفادار، خود کو کہتے تھے اب وفا تم نے نہ نبھائی
کیوں اب وفا تم نے نہ نبھائی کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے سب کو حیران کر گئے تم یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں تجھ کو دفنا دیا یقین ہی نہیں تجھ کو دفنا دیا یقین ہی نہیں ایک اثاثہ گنوا کے کیسے جیوں ایک اثاثہ گنوا کے کیسے جیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں دل سنبھالے کوئی تو آ کے میرا دل سنبھالے کوئی تو آ کے میرا رونقیں ساتھ لے گئے ہو کیوں رونقیں ساتھ لے گئے ہو کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں جو ادھوری ہی چھوڑ کر ہو چلے جو ادھوری ہی چھوڑ کر ہو چلے اس کہانی کا بھی عجب ہے فسون اس کہانی کا بھی عجب ہے فسون یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں سب کو حیران کر گئے تم کیوں یوں اچانک بچھڑ گئے تم کیوں کہے گونجتے ہیں گھر میں اب کہے گونجتے